به نستعین و خیر ناصر و معین۔ آج فرماتے ہیں جی والاقرب احتیاجہ الی اللفظ۔ بات یہ ہے کہ وہ جو منت ماننے والا ہے ناظر، منت ماننے والا اسم فاعل ناظر، وہ نیت کرے گا، اس نیت میں الفاظ کی ضرورت ہے یا فقط قصد قلبی کافی ہے؟ ٹھیک ہے نا، دو قول ہیں اس میں۔ پہلا قول یہی شروع ہو رہا ہے، فرماتے ہیں والاقرب احتیاجہ الی اللفظ، احتیاج الناظر، اقرب یہی ہے کہ ناظر کو احتیاج ہے لفظ کی طرف، یعنی وہ لفظ ادا کرے، یہ پہلا قول ہے۔ فلا یکفی النیت فی انعقادہ، تو جب ہم نے یہی کہا کہ اقرب یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ناظر کو احتیاج ہے لفظ کی طرف، تو اس سے پتہ چلا فلا اس سے پتہ چلا لا یکفی النیت فی انعقادہ، انعقاد النظر، نظر کے منعقد ہونے میں فقط نیت کافی نہیں ہے بغیر لفظ کے، ٹھیک ہے نا جی، واضح؟ اچھا، وَإِنِ اسْتُحِبَّ الْوَفَاءُ بِهِ، اگرچہ فرماتے ہیں مستحب ہے الوفاء بہی بالنظر، کب؟ جب بدون لفظ ہو، فقط نیت ہو۔ یہ کہنا چاہتے ہیں انستحب سے پہلے، یعنی اگر کوئی بندہ، پہلے کیا کہا ہے کہ لفظ ضروری ہے نیت کے لیے، فقط نیت قلبی کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ تلفظ نہیں ادا کرتا، فقط نیت کر لیتا ہے نظر کی، منت کی فقط نیت کر لیتا ہے، الفاظ ادا نہیں کرتا، کیا اب اس کی منت منعقد ہوگی یا سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی؟ کیا اسے منت کو ادا کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس کی منت منعقد ہوگی، اور مستحب ہے اس کے لیے اس منت کو پورا کرنا، واجب نہیں ہے۔ واضح؟ لیکن اگر لفظ کہا تو پھر واجب ہو جائے گا، پھر واجب ہو جائے گا اصل، یہ انہی کے نزدیک مستحب ہے جو کہتے ہیں کہ لفظ ضروری ہے، منت ماننے میں تلفظ ضروری ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ادھر بیٹھے نہیں ہے پھر جی کیسے، ٹھیک ہے نا جی، منت ماننے کے لیے تلفظ ضروری ہے، تو ان کے نزدیک جب تلفظ نہیں ہوگا، فقط قلبی نیت قصد، وہ نیت تو کہتے ہیں منعقد ہوگی، اور اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اس کا وفا کرنا۔ الوفا بہی، بہی کی ضمیر بالنظر، ہاں جی۔ اچھا، لأن دلیل اب ان کی کیا ہے؟ پہلی دلیل، دو دلیلیں انہوں نے میرا خیال دی ہیں۔ پہلی دلیل مستحب کی دلیل، نا احتیاج الی اللفظ کی دلیل، قول جو تھا نا، دلیل ہمیشہ قول کی مدعا کی ہوتی ہے، مدعا ان کا کیا ہے کہ منت کے لیے ناظر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ ادا کرے، اس کی دلیل لأن النظر، فرماتے ہیں لأن النظر من قبیل الاسباب، نظر جو ہے اسباب کے قبیل سے ہے، اسباب کے گروہ سے ہے۔ اسباب یعنی سبب، مثال کے طور پر عہد کر لینا، یہ سبب ہے، زواج سبب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو عقود ہیں، زواج ایک سبب ہے، تو فرماتے ہیں اب زواج یا کسی کے ساتھ عہد کرنا فقط قلباً کافی ہوتا ہے یا اس کے لیے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے؟ طبعاً لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کیا پتہ میرے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے، ایک مرتبہ تو محبت کی زبان سے پیار بھرے الفاظ نکال کر اسے بتانا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح عہد کسی کے ساتھ کوئی بندہ کرتا ہے تو دل میں کیسے عہد، اسے کیا پتہ دل میں کیا عہد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، الفاظ کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں لأن الناظر من قبیل الاسباب، اسباب میں نے دو مصادیق میں سے دو بتا دیے، عہد اور زواج۔ والاصل فیہا، والاصل فی الاسباب، ان اسباب میں اصل یہ ہے کہ اللفظ، کہ الفاظ ہونے چاہیے، اسباب میں الفاظ ہونے چاہیے، ایسے الفاظ الکاشف
اما فی ضمیر، فی الضمیر، جو ما فی الضمیر سے کاشف ہوں، یعنی آپ کے قصد کو کھولنے اور واضح کرنے والے ہوں، جو ایسے الفاظ بیان کرو جن سے پتہ چلے آپ کے اندر بات کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ باطن اور ظاہر دونوں ثابت ہو جائیں۔ ہاں جی، ظاہر ایسا ہو کہ جس سے باطن جو ہے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایک دلیل کہ یہ اسباب کے قبیل میں سے ہیں، اور اسباب میں کیا ہوتا ہے، لفظ ضروری ہوتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، جو الفاظ ما فی ضمیر یعنی قصد باطنی کو ظاہر کریں، واضح کریں۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ وَعْدٌ، دوسری دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّ النَّظَرَ، نظر جو ہے اصل میں یہ وعد ہے، کسی کے طرف وعدہ کرنا، ٹھیک ہے نا، بے شرط او بدون ہی، بدون شرط، چاہے نظر شرط کے ساتھ ہو، بدون شرط، یعنی نظر کی دو قسمیں بیان کریں، چاہے نظر مشروط ہو چاہے مطلق ہو، آسان تو ہے، بدون شرط جو ہوگی وہ مطلق ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، چاہے کوئی بھی نظر مطلق ہو یا مشروط، نظر وعد ہے تو وعد والوعد لفظی، وعدہ جب بھی ہوتا ہے وہ لفظوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، الفاظ کا محتاج ہے وعدہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اصل عدم النقل، حقیقت دیکھیں، اصل عدم نقل کیوں کہنا ہے؟ اصل کا معنی یعنی اس کا ترجمہ یہی ہے، اصل جو ہے یہی ہے کہ یہ نقل نہیں ہوا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہیں آپ یہ نہ اعتراض کر دو کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ وعد الفاظ، اس کا معنی وعد ہے، یہ نظر وعد ہے، اور وعد الفاظ سے ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تھا اب نہیں ہے، اب اس لیے کی اصل جو ہے وعد نہیں ہے، یہ لفظی نہیں رہا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا والاصل عدم النقل، یہ کسی اور کی طرف اس معنی سے تبدیل ہو کر نہیں گیا بلکہ اپنی اصل پر باقی ہے۔ والاصل عدم النقل عن المعنى الاصلی، ذهب جماعت منهم الشیخان الى عدم اشتراطه لللفظ للاصل، سوری، پہلا قول ختم کیا، اب دوسرا قول شروع ہونے والا ہے۔ دوسرا قول یہ ذهب جماعت، پہلا قول کیا تھا کہ لفظ کی احتیاج ہے منت میں، دوسرا قول جماعت گئی ہے منہم من الفقہاء الشیخان، ان جماعت میں سے کیا ہیں؟ شیخان کے ہیں، شیخان ہیں، شیخان سے مراد شیخ مفید اور شیخ طوسی علیہ رحمہ، جہاں بھی فقہ میں شیخان آئے گا، شیخ اکیلا تو شیخ طوسی علیہ رحمہ، شیخان تو شیخ مفید علیہ رحمہ اور شیخ طوسی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے نا، اور انہی شیخان کی موافقت کی ہے قاضی ابن براج نے اور ابن حمزہ نے، قاضی ابن براج اور ابن حمزہ بھی اسی قول کے قائل ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ان سب نے؟ انہوں نے کہا ہے عدم اشتراط ہی، کہ منت میں لفظ کی شرط، اشتراط ہی اشتراط لفظ، لفظ کی کوئی شرط شرط نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ قبلہ دلیل فرماتے ہیں للأصل، پہلی دلیل، انہوں نے تین دلیلیں دی ہیں، انہوں نے دو دی تھی جنہوں نے کہا تھا لفظ کی احتیاج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لفظ کی شرط نہیں ہے بلکہ نیت ہی کافی ہے، انہوں نے تین دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل للأصل، اصل ہے، پر اصل سے مراد کیا ہے؟ اصل سے مراد یہ ہے کہ لأن النظر عبادت، وہ فرماتے ہیں نظر کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، والاصل فی العبادت النیت والاعتقاد، اور عبادت کی اصل یہی ہے کہ نیت ہونی چاہیے اور عقیدہ ہونے، عقیدہ جو ہوتا ہے جو قلب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، والاصل عدم اشتراط اللفظ، عبادت میں اصل یہی ہے کہ لفظ شرط نہیں ہے بلکہ نیت شرط ہے۔ اب پتہ چلا اصل، یہ اصل صرف ادھر اصل نہیں لکھنی، کیا اصل ہے وہ آپ نے لکھنی ہے، یہی ہوتی ہے شرع۔ اچھا، وعموم دوسری دلیل وعموم الادلہ، قبلہ، اور ادلہ کا عموم بھی یہی دلالت کرتا ہے کہ شرط نہیں ہے لفظ، عموم ادلت النظر،
جو ناظر کی دلیلیں ہیں نا، جن سے منت، جو جن آیات سے منت ثابت ہوتی ہے، وہ دلیلیں جو ہیں وہ شامل ہیں استعمال لفظ کو بھی اور عدم لفظ کو بھی. ٹھیک ہے نا جی. تیسری دلیل والے قول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کس کے ذریعے سے ہوتے ہیں؟ احسن، تم نیات کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ تیسری ہوگی ان کی دلیل. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرَئٍ مَا نَوَىٰ، فرماتے ہیں ہر ایک انسان کے لیے، امرا یعنی انسان، ہر ایک انسان کے لیے وہ ہے ما نوا، جس کی وہ نیت کرتا ہے. یعنی اعمال کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. تو لہذا نیت کیا ہے؟ کافی ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں انما للحصر، اس رسول کی حدیث میں انما الاعمال بالنیات میں انما حصر کلمہ حصر ہے، والبا بالنیات والی با جو ہے سببیہ ہے. فدل علی حصر سببیت فیہا، پس یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ علی حصر سببیت فیہا فی النیت، یعنی بدون شرط لفظ. فدل علی حصر سببیت فیہا، یہ دلالت کرتا ہے کہ سببیت منحصر ہے کس چیز میں؟ نیت میں، یعنی نیت ہی کافی ہے. واللفظ انما اعتبر فی العقود، بہرحال فرماتے ہیں جو لفظ کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لفظ شرط ہے، وہ انما اعتبر، لفظ شرط جو ہوتا ہے فی العقود، عقود میں ہوتا ہے، عقد میں. مثلا زواج عقد ہے، وہاں لفظ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں وہاں ہے، عہد ایک عقد ہے، وہاں لفظ کی احتیاج ہے. یہاں یہ نظر عقد نہیں ہے کہ یہاں احتیاج ہے. اعتبر فی العقود، عقود یعنی نکاح ہو گیا، صلح ہو گئی، اجارہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. لیکون، ہاں واللفظ انما اعتبر فی العقود، لفظ کو معتبر قرار دیا گیا ہے عقود میں. کیوں معتبر قرار دیا گیا؟ لیکون دالا علی الاعلان بما فی الضمیر، اس لیے لفظ کو معتبر قرار دیا گیا ہے عقود میں تاکہ یہ لفظ دلالت کرے، لیکون اللفظ دالن، تاکہ یہ لفظ دلالت کرے علی الاعلام، یعنی علی الاعلان، اعلان پر. کون سے اعلان پر؟ جو ما فی الضمیر، جو اندر چھپا ہوا ہے ضمیر میں. ٹھیک ہے نا. یہ لفظ اس لیے شرط اور معتبر قرار دی گیا عقود میں تاکہ ما فی الضمیر کو بندہ الفاظ کے ساتھ بیان کر سکے. عقد کے وقت اعلان ہوتا ہے یعنی باہر نکالنا، واضح کرنا. واضح. اچھا، فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ پتہ چل گیا نا عقد میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے. اور اس لیے شرط ہے تاکہ ما فی الضمیر کو بندہ باہر نکالے، اگلے کو پتہ چلے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا قصد کیا ہے. قصد بتانے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ ناظر بھی کیا ہے؟ ایک عقد ہے. ہم مانتے ہیں کہ ناظر بھی کیا ہے؟ ایک عقد ہے. والعقد ہونا ما اللہ، لیکن یہاں ناظر میں جو عقد ہوتا ہے وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ عقد اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ العالم بالسرائر، وہ بندے دلوں کے راز نہیں جانتے، اس لیے بندوں کو ما فی الضمیر زبان کے ذریعے سے بیان کرنا پڑتا ہے. اب عقد ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، منت جو ہے عقد ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ دلوں کے رازوں کو بہتر جاننے والا ہے. یہاں زبان سے بولنے کی اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے، جو کچھ قصد کرو گے وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے تو قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے، سورہ البقرہ کی 284 نمبر آیت ہے، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، جو کچھ بھی تم اپنے نفسوں سے ظاہر کرتے ہو یا جو چھپاتے ہو، او تخفوہ، یا جس کو تم چھپاتے ہو، اللہ تمہارا حساب اس میں کرے گا.
اب چھپی ہوئی بات کا بھی حساب ہے، اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ یہ دو نظریے کے بلا ہم نے اب تک جو پڑھے ہیں، دو نظریے، پہلے نظریے کی دو ادلہ، دوسرے نظریے کی 3 دلیلیں، یہی کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ اب وتردد المصنف فی واضح ہے نا، عبارت میں گھپے ہوئے ہیں، یعنی آپ دقت سے، یعنی یہاں پہلی دلیل ہے، یہاں پہلا نظریہ ہے، یہاں دوسری دلیل، تیسری، پھر کچھ ہے ہی نہیں یہاں۔ وتردد المصنف فی الدروس ہے، ایک اور جہت آ گئی۔ پہلی جہت کیا تھی؟ صراحتاً قول تھا، لفظ ضروری ہے۔ دوسری جہت صراحتاً قول تھا کہ لفظ کی ضرورت نہیں ہے، نیت قصدی کافی ہے۔ تیسری جہت یہ آ گئی وتردد المصنف فی الدروس والعلامہ فی المختلف، مصنف علیہ الرحمہ اپنی کتاب دروس میں اور علامہ حلی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مختلف میں انہوں نے کیا کہ تردد کیا ہے، یعنی توقف کیا ہے، ٹھیک ہے نا، متردد رہے ہیں، نہ یہ کہا ہے کہ لفظ شرط ہے، نہ یہ کہا ہے کہ نہیں ہے۔ اشتراط اور عدم اشتراط کسی چیز کا فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں؟ صاحب ظاہر اس وقت ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا ادھر سکن میں بیٹھ کر بھی ہاں جی ہاں، تردد جو ہے نا، یہ جو علماء ہمارے توقف کر جاتے ہیں، توقف اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع عظام اپنی جیب سے کوئی بات نہیں نکالتے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جس پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نص موجود ہو وہ بات آگے شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب حکم صاف ظاہر نکالنے کے لیے مہارت ضروری ہے۔ امام نے کہا ہے کہ سید یہ کام کر، اب یہ کام جو امام کہہ رہے ہیں کر، پتہ نہیں امام کے مراد وجوب ہے اس کام میں، استحباب ہے، اباحت کی طرف کس چیز کا، یہ تو صاف ظاہر ہے، جس کو قواعد آتے ہوں گے وہی نکالے گا۔ بس یہ بندے اتنا تجربہ رکھتے ہیں، استدلال کر لیتے ہیں کہ یہاں کیا مراد ہے امام کی۔ بس اوقات امام تقیے کے مورد بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 100 کئی موارد ہیں، اس لیے یہ ہوتا ہے، احتیاج ہے، اور روایات بھی پھر مختلف ہیں، یہ بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تردد کیا ہے؟ دلیل ہے کہ اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ وتردد المصنف فی الدروس، مصنف نے دروس میں اور علامہ نے مختلف میں کیا کیا تردد کیا ہے۔ اچھا، ورجحا فی غیر ہی الاول، اول فرماتے ہیں رجح العلامہ، علامہ علیہ الرحمہ نے ترجیح دی ہے فی غیر ہی غیر المختلف، اپنی کتاب مختلف کے علاوہ باقی کتابوں میں ترجیح دی ہے۔ کس کو؟ قول اول کو۔ کس قول کے اول کو؟ احتیاج الی اللفظ، احسنتم۔ اب علامہ کی غیر کتابیں کون سی ہیں مختلف کے علاوہ؟ 1-2 تو لکھنی چاہیے نا ہم کو، تاکہ جب آپ مباحثہ کرائیں تو پھر رجا کی ضمیر جو ہے فقط علامہ کی طرف جائے گی، مصنف کی طرف بھی جائے گی؟ کیڑی؟ نہ رجح العلامہ، یہاں رجح العلامہ ہے، الاقرب الاقرب ہے، ورنہ تو تردد مصنف کی، ٹھیک ہے نا۔ ویسے مصنف علیہ الرحمہ نے بھی کیا کیا ہے یہاں دروس لمہ میں، دروس میں تو تردد کیا ہے، لمہ میں اسی اول کو ترجیح دیا ہے، جی ظاہراً تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہراً واضح ہے، والاقرب احتیاج ہو الی اللفظ، ٹھیک ہے نا۔ اب مختلف کے علاوہ 2 کتابیں، تذکرہ اور الارشاد، علامہ کی کتابیں، تذکرہ اور الارشاد۔ مصنف کی ذکر ہے شاید، مصنف کی ذکر ہے، بیان ہے، اور دروس کا ویسے ذکر آیا ہوا ہے۔ تذکرہ اور ارشاد۔ وَكَذَلِكَ الْأَقْرَبُ، جی ہاں، چلیں آگے جی۔ وَكَذَلِكَ الْأَقْرَبُ انعقاد التبرع بِهِ بِالنَّظْرِ من غیر شرط، اسی طرح اقرب یہ ہے۔ اب قبلہ ایک اور بات چل رہی ہے، وہ بحث یہ ہے قبلہ کہ منت جو مانی جاتی ہے، ہم نے اس کی کتنے قسمیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں؟ ظاہراً 2 ہم نے، ایک مطلق اور ایک مشروط۔ مطلق کسے کہتے تھے؟ تبرعی منت، یعنی جس میں کوئی شرط وغیرہ نہ رکھی ہوئی ہو۔ مشروط جس میں کوئی شرط پر معلق ہو۔ اب 2 قول بن رہے، اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ منت میں ضروری ہے
کہ منت کسی شرط پر معلق ہونی چاہیے، نہیں تو منت ہی نہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، شرط پر معلق نہیں ہونی چاہیے بلکہ بغیر شرط کے ہونی چاہیے۔ یہ اس میں بھی اقوال ہیں علماء کے۔ واضح ہوا کہ کیا بات چل رہی ہے؟ شرط پر معلق ہونی چاہیے، بعض کہتے ہیں بغیر شرط کے ہونی چاہیے۔ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ وقضا، شہید اول سوری، وقذالک الاقرب انعقاد تبرو بہی بن نظر، نظر میں تبرو کا منعقد ہونا، تبرو ان نظر کا منعقد ہونا یہی اقرب ہے۔ یعنی ہمارا نظریہ یہی ہے کہ تبرو ان ہونی چاہیے، یعنی کسی شرط پر معلق نہیں ہونی چاہیے، من غیر شرط، بغیر شرط کے۔ اچھا، لما مرہ من الاصل، کیونکہ گزری ہے اس کی دلیل، من الاصل، اصل یعنی عدم اشتراط شرط بھی، شرط کی کوئی قید کود نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ بدون شرط ہے۔ ایک دلیل کہ تبرعن منت ہونی چاہیے، ایک اصل ہے، اصل عدم اشتراط شرط بھی۔ دوسری والادلۃ المتناولہ لہو، ایسی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں جو شامل ہیں لہو اس تبرع کو، ناظر بدون شرط والی ناظر کو۔ وہ دلیلیں مثال کے طور پر، وہ دلیلیں جو عام ہیں، جو وارد ہوئی ہیں ناظر کی بحث میں، مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے، جناب مریم کی ماں جناب حنا، ہاں انی نذرت لک ما فی بطنی، میں منت مانتی ہوں، وقف کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے بطن میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو دوں گی، اگر بیٹی ہوئی تو دوں گی، یا تو نے میرا کوئی اور کام کیا تو دوں گی، نہیں، جو ہے مطلق منت ہے، تبرعی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، کہ جو اللہ کی اطاعت کی منت مانے وہ اسے پورا کرے، اطاعت کرے۔ یہاں ہم رسول کائنات نے مطلقاً کہا ہے جو بھی منت مانے، یہ نہیں کہا کسی شرط پر معلق ہے۔ اچھا واضح، یہ دو دلیلیں ہوگی۔ اب شہید ثانی فرماتے ہیں، یہ وقول بعض اہل لغہ انہ وعد بشرط والاصل عدم النقل معارض، یہ ایک سوال کا جواب ہے شہید ثانی علیہ رحمۃ کی طرف سے۔ اچھا وہ قبلہ، سوال یہ ہے، اشکال ہے ایک، اشکال یہ ہے کہ اہل لغہ جو ہیں، اہل عرب لغت والے فرماتے ہیں کہ یہ ناظر جو ہے یہ وعد ہے، یہ کیا ہے؟ وعد ہے، اور وعد ہوتا ہے بے شرطن، شرط کے ساتھ، بغیر شرط کے وعد۔ یہ دوسرے نظریے کی طرف اشارہ ہے، پہلا نظریہ تو خود مصنف بحث کر رہے ہیں، مصنف اور شارح، کہ تبرعی ہونی چاہیے، بغیر کسی شرط کے ہونی چاہیے منت، یہ دوسرے نظریے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ نظر وعد ہے اور شرط کے ساتھ ہوتا ہے، مناسب نہیں ہے کہ وعد بغیر شرط کے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اصل پھر یہی ہے اور ان کی دلیل بھی اصل ہے، وہ کہتے ہیں اصل عدم النقل، عدم النقل، یعنی اب اس کی اصل کیا تھی؟ یہ وعد تھا، عدم شرط نہیں، دیکھیے گا اصل اس کی تھی کہ یہ وعد تھا، اور وعد ہمیشہ شرط کے ساتھ ہوتا ہے، اور اب بھی یہ وعد ہے اور اپنی شرط پر باقی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے قائل ہیں قبلہ سید مرتضی علم الہدی، شیخ سید رضی کے بھائی سید مرتضی علم الہدی، وہ اس قول کے قائل ہیں، بلکہ انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل لغت کا اجماع ہے اس پر کہ ہم یہ وعد ہے اور وعد شرط کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو منت بھی شرط کے ساتھ ہونی چاہیے۔
اسی کی طرف اشارہ کر کے جواب دے رہے ہیں مشارع علیہ رحمہ. فرماتے وقول بعض اہل اللغہ، بعض اہل لغت کا جو قول ہے، شہید ثانی فرما رہے ہیں اس کی خبر دیکھیں، معارضن، وہ قول ٹکراتا ہے، وہ قول جو بعض اہل لغت کے وہ کیا ہے، معارض ہے، ٹھیک ہے نا، ٹکراتا ہے، یہ رد کی صورت دے رہے ہیں. قول کیا ہے، انہ درمیان میں، انہ وعد، ہاں بے شرطین، کہ یہ نظر کے انہ نظر، نظر کیا ہے، یہ وعد ہے اور یہ شرط کے ساتھ ہونا چاہیے. والا اصل عدم النقل، جب اس کی اصل یہی ہے کہ وعد ہے اور شرط کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ نقل اس سے اپنی اصل سے نہیں ہوا، لہذا اپنی اصل پر کیا ہے، باقی ہے کہ وعد ہے اور شرط کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ قول ہے جس کے قائل کون ہے، سید مرتضی علم الہدیٰ نے اس کے بارے میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں معارض بنقل ہی، یہ قول جو ہے یہ ٹکراتا ہے اہل لغت کی نقل کے ساتھ، سوری بے نقل ہی، بے نقل نہ لکھنا اہل لغت، ضمیر پلٹا کے دیتا ہوں، یہ میں نے مفہوماً ویسے کہا، بے نقل ہی کہ یہ اصل سے نقل کر چکا ہے، ہاں جی نقل کر چکا ہے. انہو بغیر شرط ایضاً، انہو ان النظر یا ان الوعد، ٹھیک ہے نا، وہ جو آپ نے نظر کو وعد کہا ہے، بغیر شرط ایضاً، بغیر شرط کے بھی ہوتا ہے وعد، ٹھیک ہے نا جی، ضروری نہیں ہے اس میں کیا ہو، وعد ہو، شرط ہو، سوری شرط ہو. اچھا، اس کے قائل ہیں قبلہ شیخ طوسی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی اجماع کا دعویٰ کیا ہے اپنی کتاب خلاف میں. ہو سکتا ہے، ہاں بغیر شرط کے ہو سکتا ہے، اس میں تمام کا انہوں نے بھی اجماع کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس لیے تو دیکھیں اب آپ کو واضح ہوگا، جب میں نے کہا نا شیخ طوسی علیہ رحمہ اسی کے قائل ہیں، اب یہ لفظ معارض وارض ہوگا، واضح ہوگا آپ کے لیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، سید مرتضیٰ نے کہا ہے اہل لغت کا اجماع ہے کہ شرط کے ساتھ ہی ہوگی منت. تو شارح فرماتے ہیں، بس 2 منٹ، شارح فرماتے ہیں کہ وہ اجماع معارض ہے اس اجماع کے، وہ بھی اہل لغت تھے، ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہوگا، لیکن یہ بھی تو اہل لغت ہے، انہوں نے بھی تو کہا ہے، یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، اب معارض ہوں. احسنتم. وتوقف المصنف فی الدروس، دروس میں مصنف علیہ رحمہ نے کیا فرمایا، توقف فرمایا، کوئی نظریہ اپنا نہیں دیا کہ تبرعی ہے یا شرط کے ساتھ ہونا ضروری ہے. وصحت و اقوا، شہید ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحت وصحت یعنی بغیر شرط کے منت کا صحیح ہونا اقوا ہے. صحت النظر بدون شرط، تبرعی صحت، تبرعی جو ہے بحث یہی تھی نا، انہوں نے کہاں سے بحث شروع ہوئی، انہوں نے کہا منت جو ہوتی ہے وہ تبرعی ہوتی ہے، بغیر شرط کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ادلہ پیش کر رہے تھے. درمیان میں انہوں نے دوسرے قول کو بغیر اہمیت کے نقل کیا ہے، رد کرتے ہوئے کہ وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں منت کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے، اس کو رد کرتے کہتے ہیں کیونکہ اجماع ہے، شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس اجماع کو نقل کیا ہے کہ منت بغیر شرط کے ہو جاتی ہے تبرعی، اور فرماتے ہیں وصیحت و اقوا یعنی اسی بغیر شرط کے منت کا صحیح ہونا، یہی میرا نظریہ ہے. اقوا. والحمدللہ رب العالمین.